پروردگار عالم کی جو آیت کریمہ ہے وہ یہ ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر پروردگار عالم کے محبوب بندے وہ ہیں جو خدا کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کر دیا کرتے ہیں، کسی مسکین پر، کسی لاغر پر، کسی کمزور پر اگر کچھ مال خرچ کرتے ہیں تو اس پر احسان نہیں جتاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا نزول کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے غزوہ تبوک کے موقع پر پروردگار کے محبوب کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ لے کر کے آئے، اور اونٹوں کا یہ عالم تھا، 1000 اونٹ تھے، ان پر سامان لدا ہوا تھا۔ تو آپ نے پروردگار کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اے پروردگار کے محبوب، یہ ساز و سامان جو ہے آپ اس کو خدا کی راہ میں خرچ کیجیے گا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم صدقہ کیے، 4000 درہم آپ نے صدقہ کیے، اور آپ نے پروردگار کے محبوب کی بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کی، اے پروردگار کے محبوب، میرے پاس 8000 درہم تھے، میں آدھے جو ہے اپنے گھر پر چھوڑ آیا ہوں اور آدھے میں آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آیا ہوں۔ تو پروردگار کے محبوب نے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے ان میں بھی جو تم نے ہمیں عطا کیے ہیں اور ان میں بھی جو آپ گھر پر چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خدا کی راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہیں تو احسان جتلاتے ہیں نہ ہی تکلیف دیا کرتے ہیں، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور وہ قیامت کے دن نہ غم زدہ ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں پر وہی اشارہ ہے کہ اگر صدقہ کیا جائے تو کسی کو زج و توبیخ یا احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ احسان جتلانا تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو بتا دیں کہ فلاں شخص بڑا لاغر و کمزور تھا، ہم نے اس حالت میں اس کی مدد کی، یہ احسان جتلانا ہے۔ یہی فرمایا گیا اگر کوئی شخص اپنے مال کو صدقہ کرنے کے بعد کسی سے احسان جتلا دیا کرتا ہے تو اس کے ثواب کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے ثواب کو اس سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور تکلیف دینا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لاغر و کمزور تھا، ہم نے اس کی اگر مدد کر دی ہے، ہم نے اس کی حاجت روائی کی ہے، تو تکلیف دینا یہ ہے کہ اس کو موقع ملے تو ہم اس کے سامنے زج و توبیخ کریں کہ تیری حالت یہ تھی، ہم نے تیری مدد کی۔ کل ملا کے بات یہ ہے کہ ہر وہ بات اس شخص سے کہہ دینا کہ جس کو اس سے تکلیف ہوا کرتی ہے، تو ان لوگوں کی یہ شان نہیں جو خدا کی راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ جو خدا کی راہ میں مال کو خرچ کیا کرتے ہیں تو وہ نہیں تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو تکلیف دیا کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا اجر خدا کے پاس ہے، قیامت کے دن ان کو اجر دیا جائے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم، اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ اور حلم والا ہے۔ یہاں پر دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی سائل آتا ہے، اگر کوئی مانگنے والا آپ کے پاس آ گیا، تو اگر آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو اس کو زج و توبیخ نہ کرو کہ ہم کہنے لگتے ہیں کہ اٹھا کٹا ہے اور مانگنے کے لیے آ گیا، جا کر کے کما کر کے کھاؤ، طرح طرح کی ہم باتیں کہا کرتے ہیں۔ اس بات سے منع کیا گیا کہ زج و توبیخ کرنے سے بہتر ہے اس سے معافی طلب کر لو اور اس سے کہہ دو ہمارے پاس نہیں ہے، اچھی بات کہہ کر کے اس کو جو ہے گھر سے روانہ کر دو۔ تو اس زج و توبیخ کرنے کے بعد زج و توبیخ کر کے اس کو دینے سے بہتر ہے کہ اچھی بات کہہ کر کے اس کو گھر سے جدا کر دو۔ اب پروردگار کے محبوب ہماری شریعت مصطفیٰ تو دیکھو کتنا اچھا درس دیا کرتی ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اچھی بات کہہ کر کے اس کو گھر سے جدا کر دو تاکہ اس کا دل بھی غم زدہ نہ ہو۔ اور فرمایا کہ آپ صدقہ بھی کرتے ہو، زج و توبیخ بھی کرتے ہو تو آپ کا جو ہے اجر بھی نہیں ملے گا، آپ کا مال بھی چلا جائے گا۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ نے صدقہ کیا ہے تو آپ خاموش رہو، خدا اس کا اجر دے گا۔ آپ کے پاس نہیں ہے تو اچھی بات کہہ کر اس کو گھر سے جدا کر دو۔ پروردگار کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی
حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، میں نے اپنے غلام کو مارنا شروع کیا، کوئی غلطی کر دی ہوگی غلام نے، میں مار رہا تھا اس کو، اس غلام نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے نہ مارو، لیکن وہ آپ باز نہیں آئے، مارتے رہے۔ پھر غلام نے جو ہے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا اور کہا کہ میں تم کو جو ہے اللہ کے رسول کی پناہ مانگتا ہوں، میں تم کو واسطہ دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو چھوڑ دیا۔ اب پروردگار کے محبوب کو یہ خبر ملتی ہے تو پروردگار کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے ابو سعید، ابو مسعود، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اس پر قادر ہوں، تم اس بات سے بھی خوف کرو، اس بات سے بھی ڈرو کہ جتنے تم اس پر قادر ہو اس سے زیادہ تم پر پروردگار عالم قادر ہے، اس سے زیادہ تم پر پروردگار عالم قادر ہے۔ آج تم اس کو تکلیف دیتے ہو تو قیامت کے دن پروردگار عالم تم کو نہیں چھوڑے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی خادم کو مار رہا ہو، اگر کوئی کسی شخص کو مار رہا ہو، اگر وہ خدا کی پناہ مانگ لے، خدا کا واسطہ دے دے، تو ہم پر ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں کوئی غلام نہیں تھا، کوئی بھی آپ غلام نہیں رکھتے تھے۔ جب مدینہ منورہ آپ تشریف لائے، آپ کے پاس میں کوئی بھی غلام نہیں تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے سوتیلے والد محترم جو تھے، میرے سوتیلے والد محترم آنے کے بعد میرا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا یہ انس جو ہے آپ کی خدمت کیا کرے گا، آپ اس کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ میں سفر میں بھی اور حضر میں بھی ہر وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ 10 سال تک میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ہر وقت میں حضور کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی پروردگار کے محبوب نے مجھ سے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم نے اس کام کو کیوں نہیں کیا۔ اگر میں نے کوئی کام کیا، غلط بھی کیا، تو پروردگار کے محبوب نے مجھ سے کبھی یہ تک نہیں فرمایا کہ آپ نے اس کو اس طرح کیوں کیا۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اچھی بات کہا کریں، اچھی بات کر کے، اگر ہماری وسعت نہیں ہے اچھی بات کہہ کے ٹال دیا کریں، کسی کے دل کو جو ہے نہ دکھایا کریں، کیونکہ اس کا دل دکھا ہوا جو ہے بہت برا ہوا کرتا ہے۔ پروردگار کے محبوب ایک روایت یاد آ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ مانگ لو جو آپ کو مانگنا ہے، جو آپ کو طلب کرنا ہے آج مانگ لیجئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے پروردگار کے محبوب، اگر آپ اجازت دیں تو میں مشورہ کسی سے کر لوں۔ پروردگار کے محبوب نے ارشاد فرمایا، جاؤ آپ مشورہ کر لو۔ آپ دوڑی دوڑی اپنے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئی۔ جانے کے بعد آپ نے عرض کی، اے میرے والد محترم، آج نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آپ کو مانگنا ہے مانگ لیجئے، جو آپ مانگو گی آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کیا ذات تھی، آپ نے کوئی دنیا کا سامان نہیں مانگا، کوئی غلام نہیں مانگا، کوئی دولت نہیں مانگی، پھر اگر مانگی تو ایک ذرا سی چیز، اور کہا کہ اگر آپ پروردگار کے محبوب نے اگر یہ ارشاد فرمایا جو مانگنا ہے مانگ لو، تو آپ ان سے یہی کہہ دینا کہ اے پروردگار کے محبوب، آپ کی جو ہے معراج کی رات میں پروردگار عالم اور آپ کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی، جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ان میں سے ایک بات بتا دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی دوڑی حضرت پروردگار کے محبوب کی بارگاہ میں آتی ہیں، آنے کے بعد سوال کر دیتی ہیں، اے پروردگار کے محبوب، میرا ایک سوال یہ ہے، آج میں جو مانگنا چاہتی ہوں وہ یہ مانگنا چاہتی ہوں کہ آپ جو ہے پروردگار کے محبوب پروردگار کی بارگاہ میں گئے تھے، آپ نے اپنی آنکھوں سے پروردگار کا دیدار کیا تھا، آپ نے ملاقات کی تھی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، انہی راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار کے محبوب سمجھ گئے ایسا سوال تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، ایسا سوال تو میرا ابو بکر ہی کر سکتا ہے۔ پروردگار کے محبوب نے ارشاد فرمایا تھا کہ پروردگار نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیا کرتا ہے، کسی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا کرتا ہے، تو پروردگار عالم اس کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے، مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی بات سننے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کی بارگاہ میں جاتی ہیں، جانے کے بعد یہ پیغام پہنچا دیتی ہیں، یہ بات بتا دیا کرتی ہیں
اللہ اکبر۔ اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار ہونے لگتے ہیں، گڑ گڑانے لگتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے میرے والد محترم، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یہاں پر تو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، اے میری بیٹی، یہ بات تو ٹھیک ہے جو دل چھوڑنے پر پروردگار مغفرت فرما دیا کرتا ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی کے دل کو توڑ دیا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کو جہنم میں بھی ڈال دے گا۔ تو میں اس بات کو یاد کر کے رو رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مجھ سے کسی کا دل دب جائے اور میں جو ہے پروردگار کے عقاب کا سبب بن جاؤں۔ پروردگار ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا